اہل بیت علیہ السلام کے جو خدام ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، جو ان کے سرونٹس ہیں، جو ان کو سرو کرتے ہیں نا، ان کا مقام کچھ اور ہو جاتا ہے. اور جن کا اعتقاد نہ ہو آزما لیں. خدا کی قسم میں نے خود ایسے ایسے علماء دیکھے ہیں جو خدمت کرتے ہیں، واقعاً دل سے خدمت کرتے ہیں، ان کا مقام کچھ اور ہو جاتا ہے. حضرات ایک آدمی جب امام ہشتم کے پاس آیا مشہد کے اندر، امام رضا علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے، تو امام اس وقت آرام کر رہے تھے. ان کے وہاں پہ خادم موجود تھے جو ان کی حدیث بھی لکھتے تھے، بہت سے روایات بھی نقل کی ہیں، اور جو ان کے غسل و کفن کے وقت موجود تھے. معصوم کو صرف معصوم غسل و کفن دے سکتا ہے. امام کے جو بیٹے تھے امام نہم، وہ مدینے میں تھے. تو خواجہ اب اصل تھے ہیروی سے امام نے کہا تھا کہ اے خواجہ تم یہاں پہ انتظار میں کھڑے رہنا، میرا بیٹا آئے گا وہی غسل و کفن دے گا، تمہیں دروازہ تم سے نہیں کھولے گا جہاں پہ میں جب بہرحال. اب وہ کہتے ہیں کہ جب امام آرام کر رہے تھے ایک آدمی آیا، کہا کہ مجھے امام سے ملنا ہے. کہا امام آرام کر رہے ہیں، کوئی اگر ضروری کام ہے مجھے بتا دو. کہا تم کون ہو؟ کہا میں امام کا خادم. کہا مجھے امام ہی سے کام ہے، کام بہت ضروری ہے. کہا کام کیا ہے؟ کہا میں ملا ہوں، کشتی چلاتا ہوں، بوٹ باقاعدہ چلاتا ہوں، اور لوگوں کو مسافر اس زمانے میں جاب تھی باقاعدہ کا دریا سے اس پار لے جاتا ہوں. کہا وجہ کیا ہے، امام سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہا مصیبت یہ ہے کہ آج کل ہر ہفتے کوئی نہ کوئی دریا کے اندر تلاطم آیا ہوا ہوتا ہے، میری کشتی ڈوب جاتی ہے، پھر نئی کشتی بنانی پڑتی ہے. کئی مرتبہ تو میں خود ڈوبنے والا تھا، بڑی مصیبتوں سے بچا ہوں. کہا کہ کوئی ہو سکتا ہے ذرا امام سے کوئی تعویذ دے دیں، کوئی دعا پڑھ دیں کہ یہ تلاطم بچ جائے. کہا بس ایک بات، جب اگلی مرتبہ تمہیں دریا کے اندر تلاطم محسوس ہو تو پانی سے کہہ دینا کہ تجھے رضا کے خادم نے کہا کہ مجھے تنگ نہ کر. پانی سے کہہ دینا علی ابن موسیٰ رضا کے خادم نے حکم دیا مجھے تنگ نہ کر. کہا تو ایسے کہنا کہ اثر ہوگا. کہا اثر نہ ہو تو میرا گریبان اور تیرے ہاتھ کا واپس آیا. وہ کہتا ہے پوری زندگی حتیٰ کہ خواجہ کا انتقال ہو گیا، جب بھی پانی کے اندر تلاطم آتا تھا کہ میں ہمیشہ کہتا تھا تجھے علی ابن موسیٰ رضا کے خادم نے حکم دیا مجھے تنگ نہ کر. کہا ایک مرتبہ تلاطم رک جاتا تھا، میں نکل جاتا تھا. جب خادم